ہاں بیٹو، آج ہمارا موضوع ہے، ایک اور ربائی ہے میر انیس کی، دوسری ربائی ہے ماں باپ سے بھی سوا ہے شفقت تیری، افزوں ہے تیری غضب سے رحمت تیری، جنت انعام کر کہ دوزخ میں جلا، وہ رحم تیرا ہے یہ عدالت تیری۔ شفقت چند الفاظ، شفقت مینز نرمی، ہے رحم دلی، ہاں افزوں ہے زیادہ، غضب پتہ ہی ہے، رحمت کا یا آپس میں کیا ہے، اللہ کا عتاب یا عذاب، اور رحمت ہے اللہ کی شفقت، حلیمی وغیرہ، جنت اور رحمت عدالت۔ دیکھیے، ماں باپ سے بھی سوا ہے شفقت تیری، کہتا ہے کہ اے اللہ آپ کی شفقت، بندے کے تئیں آپ کی نرمی وہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، وہ ماں باپ سے بھی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی محبت، جتنی شفقت، جتنی رحم دلی ایک ماں کے دل میں ہوتی ہے بچے کے لیے، اس سے 99 گنا زیادہ اس کو ہوتی ہے اللہ کو، بندے کے لیے۔ ماں باپ سے بھی سوا ہے شفقت تیری، کہتا ہے کہ ایک بندے کے لیے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ کی شفقت ہے۔ آپ اپنے بندے کے تئیں، اپنے بندے کے لیے ماں باپ سے بھی زیادہ شفقت رکھتے ہیں۔ افزوں ہے تیرے غضب سے رحمت تیری، اور تیرے غضب پہ غالب کون ہے؟ رحمت۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کیا ہے؟ وہ تمام عالمین پہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ زیادہ غالب ہے، اللہ کی رحمت زیادہ قریب ہے غضب سے۔ یہ اللہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی، باوسط بھی بہت سارے گناہوں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ پکڑنے پہ آ جائے تو کوئی کسی بندے کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے بچنے کی۔ اس لیے کہتا ہے کہ افزوں ہے تیرے غضب سے رحمت تیری، آپ کی رحمت آپ کے غضب پہ غالب ہے، آپ کی رحمت زیادہ ہے بنسبت یہ آپ کے غضب کی۔ جنت انعام کر کے دوزخ پہ جلا، اے اللہ آپ کس میں، آپ جنت عطا کرے یا دوزخ؟ اگر آپ جنت انعام کریں تو وہ رحم تیرا ہے، وہ آپ کے فضل سے ہے۔ اگر آپ یہ جنت دیں گے، اگر آپ بندے کو جنت عطا کریں گے تو وہ اس کی کردگاری، تو اس کی کارکردگی پہ منحصر نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کے رحم پہ منحصر ہوتی ہے، آپ کے فضل اور آپ کی عنایت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ دوزخ میں کسی جلائیں گے تو وہ عدالت ہوتی ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں، رحم اور غضب۔ عدالت کسے کہتے ہیں کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، بندوں کے لیے وہ دنیا میں کیا ہے؟ رحمان، اور آخرت میں مومنوں پہ ہی رحیم ہے، وہاں باقی کے لیے رحمان کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، رحمان کا اطلاق دنیا میں ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ رحم تیرا ہے، کون؟ اگر آپ جنت دیں گے تو وہ آپ کے فضل سے ہوتا ہے، آپ کے رحم سے ہوتا ہے، وہ بندے کے شان نہیں ہوتی ہے، وہ بندے کے اعمال نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اور اگر آپ عدالت کرنے پہ آئے ہیں، اگر آپ وہی دیں گے، عدالت میں کیا کیا جاتا ہے؟ انصاف۔ عدالت میں جس بندے نے جو کیا ہوتا ہے اسی کا صلہ ملتا ہے، یا اسے قید کیا جاتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا ہے یا سزا دی جاتی ہے نا۔ اگر عدالت کرنے پہ اللہ آ جائے تو عدالت سے کوئی بچ نہیں پائے گا، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے لازماً دوزخ پہ جانا ہے، اگر اللہ کس پہ آئے؟ عدالت پہ ہوگی یہ ایک۔ اب یہ تیسری ربائی ہے میر انیس کی، آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ دیکھیے آغوش لحد، آغوش لحد ہوگی قبر، ہے قبر کی گود،
جز، جز کو بغیر، خاک مٹی، مٹی، تکیا آپ جانتے ہیں، بچھونا، بچھونا جو بستر نیچے ہوتا ہے، تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، یہاں ایک لفظ ہے انیس، انیس یہاں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہ دو معنوں میں مشتمل ہے، ایک ہے انیس بحیثیت تخلص کی، جو شاعر کا تخلص ہے، اصل میں اس کا نام ہے میر ببر علی، اور تخلص جو ہے یہ اصل نام ہے، اس کا اصل نام ہے میر ببر علی، اور انیس سے یہاں تخلص ہے۔ انیس کا دوسرا معنی جو ہے، دوسرا معنی انیس کا ہے ہمدرد، غمخوار۔ شاعر نے دو معنی میں استعمال کیا، آپ دونوں اس پہ فٹ آتے ہیں۔ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، شاعر کہتے ہیں جب قبر کی گود میں، جب قبر میں آپ کو سونا ہوگا، جب قبر میں آپ کو آرام فرمان ہوگا، جب آپ مر جائیں گے اور اس دنیا سے کوچ کر آپ کو قبر میں ڈالا جائے گا، جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، آپ کو خاک کے سوا کچھ نہیں ہوگا، نہ کوئی تکیہ ہوگا، گاؤ تکیہ ہوگا، اور نہ کوئی بچھونا، نیچے ہی بستر ہوگا، نہ کوئی تکیہ بھی ہوگا کہ جس سے کہ آپ ٹیک لگائیں، کچھ نہیں ہوگا، صرف خاک ہی خاک ہوگا، نیچے بھی خاک، دائیں بھی خاک، بائیں بھی خاک، اوپر بھی خاک، نیچے بھی خاک، خاک ہی خاک میں آپ کو سونا ہے۔ تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، شاعر نے یہ جو یہاں تخلص یہ دوسرے معنی میں استعمال کیا ہے، حالانکہ شاعر کا تخلص ہے میر ببر علی کا، لیکن اس کا ایک اور معنی نکلتا ہے، تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، انیس آپ کو اس تنہائی میں، قبر کی تنہائی میں جہاں کوئی نہیں، سناٹا ہوگا، اور آپ کو وہاں کون غمخوار ہوگا، کون ہمدرد ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا، ایک آپ ہوں گے، ایک مرنے والا بندہ ہوتا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے، قبر، قبر اور انسان کا آپس میں ساتھ ہوتا ہے، کوئی دوسرا وہاں ہمدردی اور غمخواری کے لیے نہیں آتا ہے۔ یہ انیس جو ہے یہ شاعر نے یہاں ہمدرد، تخلص ہر چیز کا استعمال کیا ہے لیکن دوسرے معنی میں، ہمدردی کے معنی میں، یہاں اس کا معنی ہمدرد نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں شاعر نے اسی معنی میں استعمال کیا ہے، سمجھ میں آ گیا؟